علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ زبان کی خوبیاں اور زبان کی خرابیوں کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی ہم پر جہاں بہت سی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ایک اہم نعمت زبان ہے۔ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو صلاحیت اور جو کمال پیدا کیا ہے، کسی اور چیز میں یہ بات نہیں ہے۔ زبان اگر اس کو اچھا استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے نعمت ہے، اگر اسی زبان کو آپ غلط استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے مصیبت بنے گی۔ اور قرآن میں مجید میں اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کی 18 نمبر کی آیت ہے۔ آدمی جو بھی کہتا ہے، ہر بات نوٹ کرنے والے فرشتے اسے نوٹ کرتے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ جو بھی کہا جاتا ہے، زبان کو جیسے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یا زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ بھی باقاعدہ اسے نوٹ کیا جاتا ہے، اسے لکھا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، سورہ یونس میں 21 نمبر کی آیت ہے۔ تم جو کچھ بھی کہتے ہو، ہمارے فرشتے گویا اسے لکھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے، اب زبان پر پورے انسان کا دار و مدار۔ اگر اس نے اپنی زبان کو صحیح استعمال کیا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے رحمت بنے گی، اگر وہ زبان کو غلط استعمال کیا ہوگا تو یہ اس کے لیے مصیبت اور عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث کے اندر زبان کی خوبیاں بتائی گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من نجات امسک علیک لسانک، آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا امسک لسانک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لو، بس یہی سب سے بڑی نجات۔ وَيَسْعَكَ بَيْتُكَ، آپ اپنے گھر میں رہو، ادھر ادھر بغیر ضرورت کے گھر چھوڑ کر ادھر ادھر مت گھومو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِي، آپ کی جو بھی غلطیاں ہیں، میں نے کیا کیا، کیا ہوا، اس کا جائزہ لو، اپنے غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یا تو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے یا اپنی زبان کو وہ روک لے، خاموش ہو جائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بہترین کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حفظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ سب سے بہتر، سب سے اچھی چیز ہے۔ اب زبان کی اہمیت دیکھیے، صبح میں جب صبح ہوتی ہے، صبح میں جسم کے جتنے بھی ہمارے حصے، ہمارے اعضاء ہیں، زبان سے پناہ مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اچھی رہی تو ہم بھی اچھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ اور ایک حدیث میں ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ترمذی کی روایت ہے، آدمی کے سب سے اچھے اسلام کی نشانی یہی ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو ختم کر دے۔ اب یہاں پر اب دیکھیے، زبان کی خوبیاں بھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دو چیزوں کی حفاظت کرے گا، ایک اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ اب دیکھیے زبان کی جو خوبیاں ہیں وہ آئیں۔ اب پہلے اس کی خوبی کیا ہے دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم زبان کی برائیوں پر سوچیں گے۔ زبان کی خوبی یہ ہے، آپ اسے جیسا بھی استعمال کرنا ہے استعمال کیجیے۔
اب جیسا بھی چلا وہ چلتا بھی، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، اچھی بھی ہے، بھلی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا خوبی کے بارے میں، اس کی پہلی خوبی کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وقت کا سب سے بڑا متکبر، وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، اور اپنے آپ کو جو خدا کہتا تھا، اب ایسے ایک بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کیسے بات کریں، کیا انداز اختیار کیا جائے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے نرم انداز میں بات کرو، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو اور وہ اپنی اصلاح وہ کر لے۔ دیکھیے وقت کا سب سے بڑا آدمی ہے اور اس کے پاس جا رہے ہیں، تو ہمارا لہجہ کیسا ہونا، ہم کیسے بات کریں گے؟ اگر میں بھی رف ٹف کے انداز میں کروں، میں بھی اگر سختی کے ساتھ کروں گا تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وقت کا سب سے بڑا آدمی ہے، اور اس سے جب بات کرو تو کیا کرو؟ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم اس سے نرم انداز میں بات کرو، شاید ہو سکتا ہے کہ تمہاری گفتگو کے انداز سے اس کا دل نرم ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں پر اب دیکھیے بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ آدمی کی زبان شیریں ملک گیری، اگر آدمی کے زبان میں مٹھاس ہے، پیار اور محبت ہے، تو اس کے ذریعے پوری دنیا کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر زبان اچھی نہیں ہے، زبان کھولا تو سوائے غلط چیزوں کے، برائیوں کے اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، تو گویا یہ ایک موال جان اور ایک مصیبت یہاں بنتی۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا، دیکھیے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو تو اچھے طریقے سے بات کرو۔ آپ کے میرے بات کرنے کا انداز کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا بھی ہو، کیسا بھی آدمی، اگر میں اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار بھرے انداز میں اگر میں اس سے گفتگو کروں گا تو اس کا دل پسج جاتا، نرم ہو جائے گا۔ اگر میں اس سے غلط بات کروں، سختی کے ساتھ اگر بات کروں گا تو ظاہر بات ہے وہ بھی سختی سے بولے گا، آپ بھی سختی سے بولیں گے، اور پہلے سے ہی وہ غلط آدمی ہے تو اس کا فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا۔ اور یہاں پہ اور ایک بات یہ ہے، کبھی بھی ایک بات یاد رکھیے، بات اگر کرنا ہے تو زبان کی خوبیوں کے اندر کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلے قولوا قولا سدیدا، کبھی بھی آپ صحیح بات کرو، درست بات کرو، اور ایسے ویسے نہیں، بات کرو تو صحیح بولو، بات کرو تو نہیں تو خاموش ہو جاؤ، اچھا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے سب سے بات بتائے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی بات کر رہے ہیں، کسی سے بھی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بھی بات ہے، قولوا قولا سدیدا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زبان سے صحیح لفظ استعمال کرو، اپنے زبان کو صحیح استعمال کرو۔ اب مخالف چاہے کیسا بھی ہو، اگر میری بات کرنے کا طریقہ اچھا ہوگا تو یقیناً اسے اثر ہوگا، اسے فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر اب دیکھیے، اب بات اگر کرنا ہے تو کیا بتایا گیا؟ سچ کہنا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورہ نساء میں اللہ سے زیادہ سچ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور علیکم بالصدق، اللہ کے رسول نے کہا دیکھو کبھی بھی یاد رکھو سچی بات کرو، یہ سچائی نیکی کا راستہ بتاتی، یہ سچائی جنت کی طرف لے جاتی، یہ سچائی لوگوں سے قریب کرتی، یہ سچائی جنت سے بھی قریب کرتی۔ اور آپ کو غلط باتوں سے منع کیا گیا، جھوٹ بولیں گے آپ اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم سے قریب ہوں گے۔ اور یہاں پہ بتایا کہ دیکھیے اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہے کہ وہ جبھی بھی بات کریں گے تو سچی بات کریں، غلط بات وہ لوگ نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد بتایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، سورہ زمر میں 33 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، زبان سے کوئی غلط بات وہ نہیں نکالتے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اب اگر تم صحیح زبان کریں گے، ابھی میں بتایا قولوا قولا سدیدا، تم اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں گے، دو فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے پورے اعمال کو درست کر دے گا، پورے اعمال کو صحیح کر دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، زبان کی اگر ہم حفاظت کریں گے، ایک تو ہمارے غلطیاں معاف ہو جاتے، اور دوسری بات یہاں پر کیا ہو رہا ہے
ہمارے پورے کی پوری سے صحیح چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی بھی یاد رکھیے، کہیں بھی ہو، کوئی بھی بات کرنا ہے، زبان کو صحیح استعمال کرو۔ زبان کو غلط استعمال کرنا، جھوٹ بولنا اور جو برائیاں ہیں وہ بات اگر آپ کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری زبان پر لوگ بھروسہ کرتے تھے، بھائی بول دیے، بھائی غلط نہیں بولتے، بھائی کی زبان کبھی غلط نہیں ہوتی، کہیں بھی آپ چلے جاؤ۔ آج حالت ایسے بدل گئے کہ خود میں اپنے گھر میں اگر بات کروں گا تو میرے گھر والے میری بات پر یقین نہیں کرتے۔ اسی کی وجہ سے برائیاں جو بھی ہیں آج پیدا ہو رہی، یہ سب ہماری اپنی زبانوں۔ اب بھی اگر ہم زبانوں کو صحیح کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں فائدہ دے گا۔ اچھا، اب آئیے اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، اب زبان کی برائیاں دیکھیے، ابھی تو خوبی میں بتایا، اور یہ ہمارے اختیار میں، ہم جیسا استعمال کریں گے زبان ہمارے لیے اسی بنے گی۔ اچھا، زبان کی برائیاں کیا ہے؟ آئیے، سب سے پہلی برائی، سب سے اہم برائی، جھوٹ۔ اور جھوٹ کے بارے میں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، سورہ زمر میں 3 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو، اور یہاں کافر بتایا جا رہا ہے، جھوٹا جو ہوتا انہیں بے ایمان ہوتا، کافر ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو رہنمائی نہیں کرتا، صحیح راستہ نہیں بتاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ پسند نہیں کرتا، اور یہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 10 جھوٹ بولنا پڑتا، 10 جھوٹ بولنے کے لیے آدمی کیا کیا بولتے رہتا۔ دیکھیے گا، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ اللہ کے رسول، میرے اندر بہت سے برائیاں ہیں، بہت سے برائیاں ہیں، کوئی ایک بات بتائیے مجھے، کوئی ایسی نصیحت کیجئے میں اس پر عمل کروں، اور میں ایک ہی پر نصیحت پر عمل کروں گا، ایک سے بڑھ کر چیزوں پہ میں عمل نہیں کر سکتا۔ دیکھیے وہ لوگ کیسے لوگ تھے، سیدھے سادے لوگ تھے، پوری جو بھی بات بولتے تو صحیح باتیں ہیں، غلط بات، یہ ہیر پھیر کی باتیں نہیں۔ انہیں بولا اللہ کے رسول میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی مجھے آپ ایڈوائز کیجئے، بتائیے، میں ایک ہی برائی چھوڑ سکتا ہوں، شراب نہ کو پیو، ٹھیک ہے، چوری نہ کو کرو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک بات آپ بولیں گے یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، میں نہیں کرتا، ویسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت حکیم تھے، بہت عقل مند تھے، اور کس کو کیا کرنا، کون سی وقت کیسی بات کرنا۔ لوگ آتے اللہ کے رسول سے بولتے اللہ کے رسول نصیحت کرے، اب لمبے چوڑی بات نہیں بولتے، آپ بولتے تو وعدہ کر با، جھوٹ نہیں بولتا، بول کو بول، تو وعدہ کر با، غلط بات میں نہیں کروں گا، اب تو وعدہ کر میں غصہ نہیں کروں گا۔ کیسا موقع اور آدمی کیسا رہتا، اللہ کے رسول اسے بات بتا دے۔ اور اس آدمی سے آپ نے کہا کہ اچھا تم مجھ سے وعدہ کریں گے کیا؟ جھوٹ میں نہیں بولوں گا، جھوٹ میں نہیں بولوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، صحیح بات۔ اب بولے جا رہا، اب بولے اللہ کے رسول بولے چند دن کے بعد تو آ میرے پاس، بعد میں آ کے میرے سے ملاقات کر۔ جا رہا بولتے ہوئے میں شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، اور بھی بہت سی چیزیں میرے پاس ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا بھی نہیں بتایا، خالی اللہ کے رسول نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، تم وعدہ کرو، التعاہدونی علی ترک الکذب، جھوٹ نہیں بولتا بلکہ وعدہ کرو۔ خیر ہو گیا، چلے گئے۔ اب رات ہو رہی ہے، پینے کا وقت آ رہا، پینے کا وقت آ رہا ہے۔ دیکھو ایمان رہا تو خود بخود ایمان کے اندر کیا ہوتا، خود بخود کھٹکا پیدا ہوتا، کوئی بھی غلطی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول نیکی بولے تو کیا، برائی بولے تو کیا؟ نیکی کسے بولتے؟ آپ نے فرمایا نیکی بول تو جس پر تمہارا دل سیٹسفائی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، یہ نیکی۔ برائی بولا تمہارے دل میں کوئی کام کرنے سے پہلے کھٹکا پیدا ہو رہا، وسوسہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ برائی، اب اسے تم چھوڑ دو۔ اب ایسی آپ بات بتا دیے، ہر آدمی اندازہ لگا سکتا، کوئی بھی اب کام کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ نماز کو آنا چاہ رہے ہیں تو دل میں وسوسہ پیدا ہوتا، کھٹکا پیدا ہوتا، نماز کو جانا کہ نہیں کہ گئے تو لوگوں کیا بولتے کی کہی کی بول کو، ذرا میرے ساتھ تمہیں بھی جواب دو، دونوں مل کے تقریر کرے تو اچھی رہتی۔ ایک ہی آدمی اگر بولتا گیا تو نیند آتی رہتی، اب ایک چائے پلانا پڑتا ہوں۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے، کوئی بھی اگر ہے کام کرنے سے پہلے نماز کو جا رہے ہیں
دل بولتا جاؤ جلدی جا جلدی جا، کتنی دیر ہوتی دیکھ ہضم ہو رہی، کب جاتا تو دل میں کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے تو آدمی چھپ کے نہیں کرتا، چوری سے نہیں کرتا، لوگوں کی صورتیں دیکھ کر آدمی نہیں کرتا. اس کے بجائے اگر کوئی غلط کام اگر آدمی کرنا ہے، نہیں چھوڑو، اگر کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، پہلے کیا کرتا ہو؟ چھپ کے کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ کے کرتا. اور وہ گناہ کرنے سے پہلے کیا دیکھیے، مثال کے طور پہ کوئی بھی غلط کام کر رہا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں دیکھنا. میں ایک کام کر رہا ہوں، رمضان میں 12 بجے پانی پی رہا ہوں، پی رہا، تیرا پانی ہے تو پی رہا، میرا کیا ہو رہا. مگر کوئی بھی ذرہ برابر بھی 1% بھی اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے گا، 12 بجے ارے دیکھ رہے، کوئی تو بھی دیکھ رہے ہیں کیا رہے، کہاں کے بھی دیکھ. پیخانے میں جاتا آدمی، پیخانے میں جاتا، کہیں بھی چھپ کے دیکھتا، بچے ہیں یہ ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھنا. کون بھی بولے پی لو، پانی ہے، تمہارے گھر کا پانی ہے، پی لو، کتنا پی دے گی پیو. اندر ہے، اندر ہے، اندر سے وہ اتارا، دیکھ غلط کام کر رہا تو. اچھا بیڑی پینا ہے، سگریٹ پینا ہے، وہ پینا نہیں پینا وہ بات کی بات. اب بیڑی مسجد میں بیٹھ کے کوئی پیتا کیا؟ کوئی پیتا مسجد میں؟ کیوں نہیں پیتا؟ حالانکہ مسجد والے نہیں بولتے وہاں بیٹھ کے تمہیں پیلے کو رہے تو، کوئی بھی شہر کے لوگ آنکھوں نہیں بولتے کیا جی مسجد میں پیلے کو بیٹھے، کیا بولتا ہے تو پی رہا پی لے بھائی. مگر آدمی کیا کرتا بولے تو اسے پینے کے لیے پیخانے میں جاتا. اسے معلوم ہے یہ جو جگہ کام کر رہا ہوں میں غلط ہے، اور پیخانے میں بیٹھ کے بھی نیچے سے دھواں چھوڑتا مگر آتا اوپر دھواں. سمجھ میں آ رہا؟ اندر بیٹھے تو حضرت کون کی بیٹھے، وہ اتنا چو کر کو اندر سے جھک کر تھوکتا ہو، اوپر سے آ رہا ہے. اب آیا تو بھی کیا کرتا کر لے کے منہ پوچھ لے کے آ رہا. کیوں؟ اسے خود معلوم ہے یہ جو کام کر رہا ہوں میں غلط ہے، یہ گناہ کا کام. اور وہ کریہا ان یطلی علیہ الناس، اور آدمی یہ ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. ارے کسی بھی نکو بولو بھائی میں پیا بول کو نکو بولو، تو پیا با میرے کو کیا ہو رہا. اچھا کوئی ایک آدمی چائے پینے کے واسطے جا رہا، چائے پینے جا رہا، اب جا رہے ہیں چلو مسا ذرا چائے پی کے آئیں گے. چلو بھائی، اب رمضان میں چائے پینا بولے تو کوئی پیتا؟ اب نہیں بولتا، مولوی صاحب کو بلاتا کیا انہیں پیتا سب بہت بڑی بات. اچھا اس کے بعد اگر شراب پینا ہے تو کیا کرتا؟ چھپ کے پیتا، ادھر ادھر دیکھ کے دیکھتا. پھر یہ ٹوپیاں نکال کو، آج کل تو ٹوپیاں سستے آ گئے بہت، یہ ٹوپی کوئی بھی نہیں، کپڑے کی جیب میں رکھ لو، کب بھی رکھ لو، کب بھی کیا بھی کر لو. اب کیا کرا، ٹوپی جیب میں رکھ لے گئے، شراب لے رہا، لینے سے پہلے ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا. کون دیکھو بولے بات جا چائے پیے سرکار لے. نہیں، اللہ کے نبی نے کتنی اچھی بات بتایا، نیکی جس پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے یہ نیکی. برائی کیا ہے؟ تم اسے ناپسند کرو اور یہ بھی پسند نہ کرو کہ لوگوں کو اطلاع ہو. اچھا چلیے، اب رات میں پینے کا وقت آیا. اب پینے سے پہلے دیکھیے دل میں ایمان ہے، اگر تو پیا تو 2 باتوں میں سے ایک بات، اللہ کے رسول پوچھیں گے تو شراب پیا کیا؟ تو ہاں بولوں گا جوتے پڑ دے، اگر نہیں بولوں گا تو میں وعدہ کر کے آیا. کیا بول کے آیا ہوں میں؟ جھوٹ نہیں بولتا. ارے چھوڑ دو لو بھائی، ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد چوری کی عادت، چوری کا وقت آیا، کرا بولیں گے چوری کرا کیا رے، پوچھیں گے ہاؤ بولتا ہاتھ کاٹیں گے، نہیں بولا تو جھوٹ بولا. زنا اور بدکاری ہے، پوچھیں گے کرا کیا، ہاں بولے تو سزا ہوں گی، کوڑے ماریں گے یا سزا دیں گے. نہیں اگر بولوں گا جھوٹ، یہ ہوتے 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 ماشاءاللہ پورے چیزاں ختم ہو گئے. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بولا اللہ کے رسول کیسی بات بولے نا، اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتا کیا پوچھے. ہاں میں بولا. وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے پینا بھی چھوٹ گیا، چوری بھی چھوٹ گئی، سب بھی چھوٹ گئی. تو مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جھوٹ یہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے گناہ وہاں پر پیدا ہوتے. تو سب سے پہلے آدمی جھوٹ سے بچے. نمبر 2، منافق کی 4 علامتیں بتائی گئیں. وعدہ کرا تو غلط وعدہ کرنا، گالی دیا، بات کرا تو گالی دینا، بات کرا تو جھوٹ بولنا. اب یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، یعنی منافق اگر 4 باتیں پائی گئیں، جھوٹ بول رہا، وعدہ خلافی کر رہا، گالی دے رہا، امانت میں خیانت کر رہا، 4 چیزیں بھی پائی گئی تو پکا
منافق ہو گیا۔ اس میں سے کوئی ایک چیز ہے، جھوٹ کی عادت ہے، یا وعدہ خلافی کر رہا، یا گالی اگر دے رہا، تو گویا یہ ایک نشانی پائی گئی۔ تو زبان کا استعمال یہاں پہ دیکھیے گا، آدمی اب یہ چاروں باتیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب تقریباً شرک کے برابر ہو گئی۔ تیسری بات یہاں پر ہے، دیکھیے جھوٹی گواہی دینا، وہ شہادت الزور، مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گرائی، آپ کوئی بھی گواہی ہے، آپ جانتے گواہی دو، نہیں دیتے پیسوں کے واسطے، اس کے واسطے کیا کرتا آدمی؟ جھوٹی گواہیاں دیتا، عدالت میں کھڑے ہو کر گواہی دیتا۔ اور گواہی کیسی ہوتی؟ جھوٹی گواہی۔ اور جھوٹی گواہیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ زبان صورت جو ہے پوری سور کی ہے، زبان کھینچ کر پیٹھ کے طرف اسے بند دیا گیا، زبان کھینچ کر پیٹھ کے طرف بندھا، اور منہ ہے اس کا سور کا۔ پوچھا یہ کون؟ بولتا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ اب یہ جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے، جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ محفوظ کرے۔ چوتھی بات، جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم ہے، ضرورت پر قسم کھائیں گے آپ، بغیر ضرورت کے قسم نہیں کھانا۔ ایک بات، قسم کھائے تو اللہ کے نام کی قسم، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا غلط ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، آدمی بیپار کرتے ہوئے کیا کرا؟ جھوٹی قسم کھا کے بیچتا، اللہ کی قسم یہ بہت اچھی چیز ہے بولتا، سب سے قریب چیز دیتا رہیں گا۔ یا کوئی بھی اب دے رہا ہے کاروبار میں، میں بولتا ہوں سچی بولتا ہوں، یہ بیپار میں ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے، پاگل ہے، یا تو تم پاگل ہے یا دنیا کو پاگل بنا رہے۔ بغیر پیسے کے کاروبار، فائدے کے کوئی کاروبار کرتا کیا جی؟ کوئی کرتا کیا؟ کوئی بیوقوف بھی نہیں کرتا۔ کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو؟ میں بولتا ہوں سچی بولتا ہوں، ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ کئی کو کر رہے ہیں بھائی، گھر میں بنتا اوڑھ کے سو جاؤ، کمبل اوڑھ کے سو جاؤ، بہت اچھا رہا۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا؟ دیکھا، اللہ ایسے آدمی کو نہیں دیکھے گا، جھوٹی قسم کھانے والا، بات بھی نہیں کرے گا، اللہ صاف بھی نہیں کرے گا، جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ چلیے پانچویں بات، کسی پر الزام لگانا، کسی پر برائی کا، کسی عورت پر یا کسی مرد پر کوئی الزام لگائے، کسی عورت کے بارے میں برائی کا الزام لگا رہے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ چار گواہ پیش کرنا، میں یہ برائی کرتے ہوئے میں دیکھا۔ اور دوسری بات یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، یا نہیں تو 80 کوڑے مارے جائیں گے آپ کو، اور دوسرا آپ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور آپ فاسق اور بے دین سمجھے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ کسی پر بھی الزام لگانا، الزام آپ کے پاس گواہ ہے، گواہ پیش کیجئے، نہیں ہے، اگر آپ نوجوان ہیں تو آپ کو 80 کوڑے ماریں گے، نہیں آپ کی شادی ہو گئی تھی بول تو آپ کو پتھروں سے مار کے ختم کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نمبر 6، چغل خوری، چاڑیاں بولنا، ادھر کا ادھر، لا يدخل الجنت خطات، ابو داؤد کی روایت، چاڑیاں بول لینے والا بعض لوگوں کی عادت ہوتی، یہاں کی بات جا کو وہاں بولتے، وہاں کی بات جا کو ادھر بولتے، ادھر کی بات جا کو ادھر بولتے۔ ایسے لوگوں کو بتایا گیا کہ چغلیاں کرنے والا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک بات یہ ہے، پیشاب کی پاکی کا خیال نہیں کرنے والا، پیشاب کرے، خطرے پڑ رہے ہیں، پیشاب کی پاکی کا خیال نہیں کرے تو خبر میں یہ چغلیوں کی وجہ سے، چاڑیوں کی وجہ سے اور پیشاب کی پاکی کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سزا دیتا۔ اور اس کے بعد نمبر 7، گالی دینا۔ اب یہاں پہ بتایا سباب المسلمی فسوق، مسلمان کو گالی دینا بے دین ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان بولتا زبان سے نکل نہیں سکتی، اب جو گالیاں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہے۔ اور لوگ دیکھیں معاملات میں، تجارت میں، اس میں بات چیت میں کیا زبان ہوتی، کیسے وہ استعمال کرتے اور کیسے زبان سے گالیاں دیتے۔ یہ اچھا بتایا لیس المومن بالطعن واللعن والفاحش والبذی، یعنی مومن تانا دینے والا نہیں، اللہ تیرے کو غارت کرے، اللہ تیرے کو برباد کرے، اللہ تیرا ستیہ ناش کرے، جیسے عام طور سے مرد عورتیں بہت زیادہ وہ کرتی، بولا نہیں، لعنت دینا، اللہ تیرے کو غارت کرے، اللہ تیرے اوپر لعنت کرے۔ تو ایسا، اور ایک برائی کرنے والا،
بدکاری کرنے والا، زبان سے گالی دینے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اچھا، اور اس کے بعد آئیے لان تان کرنا، لوگوں کو کبھی بھی آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا تو کیا کرتا، لوگوں کو غارت کرے، اللہ تیرے اوپر لعنت ہو، تیرے پر یہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو منع، لا یقولون اللعانون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، یعنی اللہ تعالیٰ لعنت کرنے والوں کو گالی گلوچ کرنے والوں کو قیامت میں سفارشی بھی نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ نہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر آئیے 9ویں بات، ہنسی اور مذاق اڑانا۔ کوئی آدمی دیکھنے میں سیدھا سادہ بھولا بھالا ہے تو پورے لوگوں سے الو بناتے رہتے، اس کا مذاق اڑاتے۔ اب اسے مذاق کیا ہو رہا، کبھی اس کے کپڑوں پر لگاتے، کبھی اس کی زبان پہ عیب لگاتے، کبھی اس کی باتوں پہ لگاتے، کبھی اس کی صورت پہ لگاتے۔ ابھی اگر کوئی گڈھا ہے تو آرے گڈھے ان کو بلاتے، آرے پیٹلے ان کو بولتے۔ نام دیکھیے، لوگوں کا جو بھی دیکھیں گے، اصل نام ماں باپ رکھے رہیں گے وہ الگ رہیں گا، کوئی لوگوں میں پکارے جانے والا یعنی موٹو پیٹلو اس قسم کی باتیں ہو رہی۔ اچھا، یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہنسی اڑانا، مذاق، لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ ہم جسے دیکھ کر بھولا بھالا سمجھ کے مذاق اڑا رہے ہیں، ہو سکتا وہ آدمی اللہ کے پاس اچھا ہو، اللہ کے پاس اس کا اچھا مقام رہے گا۔ تو یہاں پہ مذاق وغیرہ، یہ مذاق کیا ہوتا، پہلے کیا کرتے، میں کسی سے مذاق کرا بولے تو ذرا برداشت کر لیتا انہیں بھی، جب وہ چیز حد سے زیادہ بڑھ گئی تو کیا ہو جاتا، یہ اختلاف پیدا ہوتا۔ اور مذاق ہے، کسی کے دل نہیں ٹوٹنا، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، کبھی کر لیے چپ کے صورت بنا لے کو، یہ کر لے کو رہنا نہیں ہے، کبھی دل لگی کچھ تو بھی ایک بات بولے۔ اور اللہ کے نبی بھی کبھی کبھی مذاق کی بات کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، بلیاں یہاں ایک ہے، یہاں ایک بلی، یہاں ایک بلی بٹھا لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے بلیوں کے بابا، اے بلیوں کے ابا۔ اب وہاں پہ کیا اللہ کے رسول بولے، اب اس سے ان کو کیا بھی، ان کی عزت بھی نہیں جاتی، ان کا دل بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، ان کو وہ لفظ اتنا پسند آ گیا، وہ ابو ہریرہ بن گئے، انہوں بلیوں کے باپ بن گئے، اصل نام کوئی بھی نہیں جانتا ان کا۔ اچھا، حضرت علی ایک جگہ مٹی میں سو رہے تھے، آئے تو مٹی اٹھی لگی، کیا ابو تراب، اے مٹیوں کے بابا، اے مٹی کے بابا۔ اب اللہ کے رسول بولے، اس میں انسلٹ بھی نہیں ہے، ان کے ڈی گریڈ بھی نہیں ہے، ان کے درجے کو گرایا بھی نہیں جا رہا، اور وہ خوش اتنا وہ ہو گئے کہ ابو تراب ان کا نام پڑ گیا۔ اچھا، یہ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ دیکھیے کیسی خواہش ہوتی تھی ایک عورت، ارے کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ اللہ کے رسول بولے، بڈھیاں سب جنت کو نہیں جاتے، بڈھیاں جتنے بھی اب محفل میں رہیں گے، اب عبداللہ صاحب اتنی بڑی بات بول ڈالے، بڈھیاں جنت کو نہیں جاتے۔ اب انہیں بڈھی بولے تو اس وقت اگر وہاں پر ایسا ہوتا کہ اب کیا ہوتا، جا کے خوبصورت بننے کے واسطے، کیا بھی بننے کے واسطے، آج کل تو ماشاءاللہ ہے، کیا ہے بھائی وہ، کیا، اچھا ماشاء اللہ، دیکھیں کیا بیوٹی پارلر۔ اب وہ بیچاری کو معلوم ہی نہیں تھا رہیں گا اس وقت وہ بیوٹی پارلر وغیرہ، وہ سر ہے بولتی اللہ کے سلم میں جا کو اچھا میک اپ کر لے کے آتی ہوں بول کو بولتی، وہاں پہ نہیں، وہاں پہ کیا ہوا، اب وہ رونے لگ گئی بیچاری۔ اب وہ بڈھی بولتے کیا کریں گی انہیں، اللہ کے نبی نے کہا، ارے دیوانی، کوئی بھی جنت میں گئے تو جوان بن کے جاتا، بوڑھے بن کے نہیں جاتے، کون گیا تو بھی جوان بن کے جاتا، تو گئی تو بھی جوان بچ کے جائیں گی، بڈھے بن کے نہیں جاتی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک آدمی آیا اور آ کے اس کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک اچھا اونٹ دیجیے، اچھا اونٹ ہونا میرے کو۔ اللہ کے رسول بولے، نہیں ماں میں اونٹ کا بچہ دیتا ہوں، اونٹ کا بچہ دے۔ اللہ کے رسول میرے کو اونٹ ہونا بولتا، آپ اونٹ کا بچہ دیتے، میں لے کر کیا کروں میں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ارے دیوانے، کوئی سا اونٹ رہا تو بھی کس کا تو بچہ نہ رہے، وہ کس کا تو بچہ نہ رہے گا وہ۔ تو اس قسم کا مذاق کبھی اگر دل لگی کر لے، کبھی ہنسی مذاق اگر ہو جس سے کسی کو تکلیف ہونا، کسی کی عزت ختم ہونا، ایسی چیزوں سے منع کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر دیکھیے، کسی کے بارے میں ہنسی مذاق کرنا، کسی کا عیب نکلانا، راز تلاش کرنا، زندگی کے راز، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد اب آئیے، اہم بات یہ ہے، کبھی آدمی کیا کرتا، زبان سے ایسی بات کرتا، کبھی سوچا بھی نہیں رہے گا۔ ذرا غور کرو بھائی،
آدمی کبھی زبان سے ایسی بات کرتا، کبھی آدمی غور بھی نہیں کرتا، وہ بات اللہ کو اتنی ناپسند ہوتی کہ اللہ اس کے بات کے اس میں دوزخ میں داخل کر دیتا۔ کبھی آدمی اب کبھی کوئی کام کرا ہوگا، چھوٹا معمولی کام کیا ہوگا، مگر اللہ کو وہ کام اس کا اتنا پسند آ جاتا، اللہ تعالیٰ اس کام کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کرتا۔ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا یہ بات چھوٹی ہے، یہ ہے نہیں، بہرحال اللہ اگر پسند کر لے، معمولی بات بھی ہے، اللہ کو پسند آ گئی تو نجات۔ اگر معمولی چیز پر اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لیا بولے تو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ اچھا، اس کے بعد آئیے غیبت، یہ ذرا دیکھیے پورے زبان کی برائیوں کا یہ ہیڈ ہے، یہ پورے سب۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کسی آدمی میں، کسی مرد یا عورت میں کوئی برائی پائی جا رہی ہے، کوئی برائی پائی جا رہی ہے، اس کی غیر حاضری میں وہ برائی بتانا یہ غیبت ہے، غیبت ہے۔ اب ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ موضوع اتنا رہتا، چکن 65 کیا بھی حقیقت نہیں ہے، کوئی سی چیز کی بھی حقیقت نہیں، ماشاءاللہ اچار کی بھی ضرورت نہیں رہتی، اسے مرچی لگانے کی بھی ضرورت نہیں، پوری رات پورے گھنٹوں بولتے چلتے رہتا ہوں۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اس کی وجہ سے کیا بتایا؟ اب یہاں بتایا ایاکم والظن والغیبہ والتجسس والتحاسس۔ اللہ کے رسول نے بتایا دیکھو بدگمانی مت کرو، غیبت مت کرو، جاسوسی سی ڈی اے کی کما، انہوں کیا کر رہے، انہوں کیا، ارے کون کیا کر رہا تو مجھے کیا ضرورت پڑی بھائی؟ گھر کا کھا کے ماموں کے بکریاں چرانا بولتے، ایسا کھاتے گھر کا اور چراتے گاؤں گلی کے خصے، اور اس کے بعد بے غیبت، اور اس کے بعد بتایا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس میں رہی تو، ہاں رہی تو پیش کرنا، یہ غیبت ہے۔ اگر نہیں سو بات پیش کر رہے تو وہ الزام بہتان ہو گیا، اس کی سزا وہاں پر ہو گئی۔ کبھی بھی یاد رکھے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، کیا جی تمہارا بھائی مر گیا، لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی آدمی اپنے بھائی کے، مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا کیا؟ کون پسند کرتا؟ وہ بھی بھائی کا گوشت۔ تو اب یہاں پہ بتایا کسی کی برائی بیان کرنا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، تمہارے پورے نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ اور کیسا ہے ذرا غور کیجئے گا، حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے بارے میں کہا وہ کتنی گڈی ہیں، کتنی گڈی، کیا بھی نہیں بولے، خالی اتنا لفظ بولے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہا، اگر اس بات کو دنیا کے سمندر میں بھی اگر ڈال دیا گیا تو اس کا پانی کالا ہو جائے گا۔ اور ہم کتنا بولتے ذرا اندازہ لگاؤ۔ اچھا ہمیں غیبت کر ڈالے، کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ آسان دعا بتائی گئی، اللہم اغفر لنا ولہ، اللہ ہمارے کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے۔ اب جس کی میں برائی کرا اللہ معاف کر دے، اسے بھی معاف کر دے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پورے نیکیوں کو آدمی کے برباد کر دیا۔ بعد میں گیا اللہ کے پاس تو سمجھتا میں بہت نیکیاں کر کے گیا، مگر وہاں گئے تو معلوم ہوگا کچھ بھی نہیں ہو، ساری نیکیاں برباد ہو گئے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد اور ایک بات یہ ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، ریگریٹ کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا۔ کون کیسا ہے ہمارے کو معلوم نہیں، آپ ہوں گے بھائی، آپ کو اللہ کو خصوصیت دیا ہوگا، میرے اندر وہ بات نہیں ہوں گے۔ کسی کو ریگریٹ کرنا، اس کو مذاق کرنا، یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے وہ ٹائم کو بیکار کرنا، فضول ٹائموں میں اپنی زندگی کو برباد کر دینا۔ اور پھر اس کے بعد قیامت میں مفلس کون ہے، ایک اہم سوال۔ اللہ کے رسول نے پوچھا مفلس کون ہے؟ بولے اللہ کے رسول جس کے پاس جس کے پاس پیسہ درہم منی ہے ایسے آدمی کو مفلس کنگال بول کے بولتے۔ بولے وہ ایسا نہیں، ایک آدمی آئے گا بہت نیکیاں کرا، بہت نیکیاں کرا، بہت نیکیاں کر کے آیا ہوگا۔ ایک آدمی آئے گا اللہ کے رسول یہ مجھے مارا، اے اللہ سے کہے گا اللہ یہ مجھے مارا، اللہ مجھے گالی دیا، اللہ میرے اوپر ظلم کرا، اللہ ماں کیا کریں گے؟ بدلہ دیں گے، کیا کریں گے؟ آپ کے نیکیاں لے کر اسے دیں گے، اس کے برائیاں آپ کو ڈالیں گے۔ بہت نیکیاں کر کے آیا ہوگا، آخر میں کیا ہوگا؟ پورے نیکیاں ختم، پورے نیکیاں ختم ہو گئیں، لایا بہت، پورے ختم ہو گئے۔ یہ ہے آدمی مفلس، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد کسی کی بیکار تعریف چڑھانا، سر پہ چڑھائے تو ہماری عادت سر پہ چڑھاتے، اتارے تو نیچے گرا تو بھی اسے نہیں چھوڑتے، غلط بات۔ بے جات چاپلوسی کرنا، بیکار تعریف، کسی کے اندر کوئی بات ہے بولے، کوئی ایک بات بول دیے تو ایسا نہیں کہ اس کے تعریف کی وجہ سے اس کا نقصان ہو رہا ہے،
اس سے بھی منع کیا گیا۔ کوئی ایک آدمی آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کی عادت اچھی ہے، اخلاق اچھی ہے، ایسا کسی کو اوپر چڑھانا یہ بھی غلط ہے۔ اور بات یہ کسی کی بدگمانی کرنا، بدگمانی کرے تو کیا ہوتا، دل میں خالی بدگمانی آتی رہتی، اور ایسے ہی کسی کے راز تلاش کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد کبھی بھی یاد رکھو، کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں تو بڑے لوگوں کو موقع دو بات کرنے کا۔ آپ بیٹھے ہیں تو آپ ہی بولتے رہیں گے، آپ ہی بولتے رہیں گے، آپ ہی بولتے رہیں گے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ بڑا چھوٹے اور بڑے کا احترام کرنا، چھوٹے اور بڑے کی عزت کرنا۔ اللہ کے رسول کی محفل میں بات چل رہی ہے، حضرت عبداللہ ایک سوال کیا اللہ کے رسول، حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے تھے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول بولے یہ کیسا جھاڑ ہے، ایسا درخت ہے، اس کی مثال مومن سے ملتی ہے، اور وہ پتے کبھی سوکھتے نہیں، کبھی وہ درخت سوکھتا نہیں۔ تو ہر ایک آدمی جنگل کا ایک ایک درخت کے بارے میں بولا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے معلوم تھا اس کے بارے میں، وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو گھر کو آئے تو حضرت عمر کو بولے ابا وہ جو سوال کرے نا مجھے معلوم، کئی گرے نے بولا بولنا تھا نہیں کرے، جماعت میں بولتا تو میری کتنی عزت ہو جاتی، نہیں بڑے آدمیاں تھے اس لیے نہیں بولا۔ کبھی بھی یاد رکھو چھوٹے اور بڑے کا احترام، چھوٹوں کی ساتھ مہربانی کرنا، بڑوں کی عزت وہاں پہ کرنا، اور اس کے بعد ہمیشہ بک 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 کرنے کے بجائے خاموش۔ من سمتا نجا، جو آدمی خاموش بیٹھے یہ بھلائی۔ کوئی آپس میں اختلاف ہو گیا، لڑائی جھگڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہوگا یہی صحیح چیز ہے۔ اور اسی طرح آپس میں اگر کوئی اختلافات وغیرہ ہو گئے تو آپس میں مل کر صلح کر لیں۔ آخری بات میں یہاں بتا رہا ہوں، سب ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسان ہونے کے اعتبار سے سب ایک ہے۔ ہاں جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا کل قیامت میں اس کا مقام زیادہ ہوگا۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ آپ بڑھ کر ہیں یا میں بڑھ کر ہوں۔ تو بہرحال یہ باتیں تھیں، میں اس کے اندر جلدی اس کو ختم کر دیا۔ تو اب یہاں یہ بات یہ ہے، اللہ کے پاس سب ایک ہے، مرد عورت سب ایک ہے۔ عمل میں جو آدمی جستا آدمی آگے بڑھے گا اس کا درجہ وہ ہوگا۔ اور کوئی آدمی آپ عربی ہیں میں عجمی ہوں، آپ فلاں جگہ کے ہیں، آپ کو عزت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا جو ہوگا اسی کو اللہ کے پاس عزت ہوگی۔ بہرحال میں نے بتایا کہ زبان میں اچھائی بھی ہے، برائیاں، اچھائی سے برائیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے میں تقریباً 22-23 برائیاں میں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کیا، میں تفصیل میں نہیں گیا۔ بہرحال اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ ہماری زبان سے نکلنے والے یہی لفظ ہیں کل اللہ کے پاس ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے، ہماری پکڑ کا بھی ذریعہ بنیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور زبانوں کو اچھے استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔